جی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد سعید خان سدوزی اور اب میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد نیوز اردو دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ سردار احسن رضا صاحب موجود ہیں۔ ہم اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، تو 27ویں ترمیم کیونکہ ہو چکی ہے اور وہ حصہ بھی بن گیا اب قانون کا، تو سپریم کورٹ کے ججز کے 2 استعفے بھی آ گئے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور دوسرے جسٹس کے کیا نام ہے جی؟ منصور علی شاہ صاحب۔ انہوں نے استعفے دے رہی ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ ہائی کورٹ سے بھی کچھ استعفے اسلام آباد سے بھی آ رہے ہیں اور کچھ پنجاب سے بھی، تو اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ جی سردار صاحب کیا کہیں گے 27ویں ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں سدوزی صاحب، یہ میں تو اس کو ترمیم ہی نہیں مانتا، میں تو اسے ایک نیا آئین مانتا ہوں، ایک نیا ٹیمپریری سسٹم ملوکیت کا جو ہے وہ ایک سسٹم دیا گیا ہے، اور جس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ساتھ ہی کچھ ایکٹس بھی منظور کروائے ہیں اور اس میں کچھ نئے عہدے بھی کریٹ کیے ہیں اور ان کو لائف ٹائم کیا ہے، اور کسی کو کہا ہے کہ یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کسی عدالت میں نہیں آپ اس کو چھیڑ سکتے، پوچھ سکتے، اور عدالتوں کو تو تقریباً پیرالائز کر دیا گیا ہے، اور عدالت کا اب رول جو ہے یہ صرف عمارت میں ان ججز کا رول آ کے صاف ستھری عمارت میں بیٹھنا اور ملازمین کے اوپر روب جھاڑنا، یا جو بیچارے تھکے ہارے سائلین یہاں پہنچ ہی جائیں گے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ افسری دکھانا، اس سے زیادہ ان کا اب رول رہ نہیں گیا ہے، اور یہ جو ہیں اب صرف تنخواہیں لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور جو بیٹھے ہیں وہ شرمندہ ہیں، اور مگر چند تو ہیں جو شرمندہ ہیں، مگر وہ مجبوری ہے، انہیں شاید لگتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ پریکٹس میں جائیں گے تو کھائیں کمائیں گے کہاں سے، اور کچھ جو ہیں وہ ظاہر ہے بینیفیشری ہیں اس سارے نظام کے، انہیں پہلے ہی یہ بتا دیا گیا ہے یا پتہ ہے کہ وہ اپنی نااہلیت کو یہیں چھپا کر بیٹھے ہیں، تو اس لیے جو ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عدالت ہے یا اس طرح کا کوئی سسٹم ہے، یہ ایک ادارہ ہے جس کو انہوں نے ایک چند مراد دے کر، چند تنخواہیں دے کر، گاڑیاں ملازمین دے کر پابند کر لیا ہے کہ اب آپ نے ہماری ہر بات کے اوپر جو ہے وہ ربڑ سٹیمپ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ تو اپاج ہو گئی ہے، اور دوسرا جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب اور عاصم منیر صاحب، انہوں نے بھی استثنا لے لیا ہے، تو وزیر اعظم نے اپنا استثنا واپس لیا۔ وہ کیوں لیا؟ بقایا کہ تو سمجھ آتی ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں یا پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ تو آل ان آل ہو گئے ہیں اپنے کاغذوں میں، لیکن اسلامی نظریے سے دیکھیں، قانون کے نظریے سے دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی قانون اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی کو استثنا نہیں ہے، سب قانون کے برابر ہوتے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ استثنا اگر ملا ہے نا، تو میں نے جو پڑھا ہے وہ قیامت تک صرف شیطان کو ملا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ استثنا دیا ہے کہ قیامت تک تمہیں میں ماروں گا نہیں، آپ نے جو کرنا ہے میرے آدم کا آپ کر لیں، انسان کا۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے جن لوگوں کو استثنا ملا ہے؟ یہ کیا ان کی قبر میں تو ٹانگیں ہیں، قبر میں ٹانگیں کتنی 70 سال یا 65 سال سے تو اب بقا زندگی کیا ہے، یہ استثنا لے کے ادھر تو لے لیں گے استثنا، تو آگے مرنا بھی تو ہے، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں سدوزی صاحب، ایک نظام ہے قدرت کا، نیچر کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور جو آپ نے آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل، جو آپ نے ظلم، جو زیادتی آپ نے کی ہوتی ہے، وہ خاص طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ جس عمر میں یہ زرداری صاحب پہنچ چکے ہیں تو یہ وہ پیچھا کرتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پر وہ جرائم ہیں جو ان کا پیچھا کرتے ہیں، جن کی انہیں صدائیں آتی ہیں، اور وہ خوابوں میں آتی ہیں، کبھی وہ نیند نہیں آنے دیتی، تو وہ صدائیں جو ہیں وہ پیچھا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم کسی کاغذ کے ٹکڑے پر استثناء لکھ کر اس کو لے لیں گے تو شاید ہماری کوئی گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ جہاں تک استثناء کی شرعی جو حیثیت ہے، تو جس شخص کے لیے، جس ذات کے لیے جو سرور کائنات ہیں، کونین ہیں، جن کے لیے یہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کر کے خدا بزرگ و برتر سے اپنی ذات اور اپنی امت کے لیے دن رات جو ہے وہ معافی کے طلبگار رہتے تھے،
اور تو انہیں استثنا نہیں حاصل، تو وہ یہ کیا چیز ہے تو یہ تو مطلب کیا پدی کا شوربہ تو یہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں خلفائے راشدین جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، انہوں نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ میرے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر دی ہے میں کاش میں وہ پوری کر پاؤں. اور اسی طرح جو ہے عمر فاروق، ان کو جو ہے وہ اتنے اکاؤنٹیبل تھے، وہ دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ یا خلیفہ آپ کہہ سکتے ہیں یا اس وقت کے طاقتور ترین شخص تھے، مگر انہیں وہ پوچھتے تھے کہ جناب یہ آپ کے 2 تھان آپ نے کدھر سے لیے ہیں، اور یہ کپڑے چادر کے کدھر سے لیے ہیں، آپ تو دراز قد ہیں اور آپ کا تو لباس بن نہیں سکتا. تو اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ انہوں نے فرمایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو وہ لوگ جو ہے جو اس کائنات کے سب سے بڑی شخصیات ہیں، جن کے آگے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے، کسی کی ذات کچھ ہو ہی نہیں سکتی، تو ان کو استثناء نہیں ہے یا انہوں نے نہیں مانگی. جو وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر اعظم پرویز دوسرا نواز شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے کیوں استثناء واپس لیا؟ یہ سچویشن تو نہیں کہ اگر اس کو استثناء دیتے ہیں تو عمران خان بھی وزیر اعظم ہے، اس کے بھی سارے کیس ختم ہو جائیں گے، وہ بھی باہر آ جائے گی. یہ وجہ تو نہیں ہے پیچھے. دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے کہ اس نے کوئی استثناء واپس لیا ہو. یہ تو ابھی تو جنگل کا قانون ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کو استثناء ہوگی اور جو پیچھے والے ہیں ان کو نہیں ہوگی. تو اس میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. یہ تو یہ نہیں کوئی ڈسکشن تو نہیں ہے. یہ کوئی کسی اچھا جو کمی کوئی رہ جاتی ہے، کوئی کسی گنجائش رہ جاتی ہے تو وہ ترمیم میں وہ دوبارہ، یعنی آپ دیکھیں نا سینٹ نے کتنا یعنی بھونڈا طریقہ ہے یا کتنا بھونڈا مذاق ہے کہ سینٹ نے ترمیم کو پاس کر دیا. اس وقت سینٹ نے کچھ نہیں دیکھا، پھر سینٹ نے دوبارہ ترمیم کو پاس کر دیا. کیا یار یہ تو بس ایک آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کو کوئی رد عمل آئے گا یا دیکھیں عوام نشے کی گولیاں کھا کے بھنگ پی کے سوئی رہے گی؟ اسی طرح 25 کروڑ عوام ہے نا. دیکھیں جتنی ترمیم آ رہی ہیں یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں یا اداروں کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے عوام کے لیے کوئی نہیں کیا، عوام کے فلاح بہبود کے لیے کوئی نہیں کیا. 25 کروڑ جو عوام ہے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. ان کے لیے بھی کوئی ترمیم لے کے آئے نا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ نیچر کا، قدرت کا ایک اپنا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب دیکھ رہی ہے. نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی غفلت، کسی قدرت کے نظام میں کوئی غفلت آ گئی ہے، کوئی ایرر آ گیا ہے. وہ تو پلک بھی، وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکتے جو اس نظام کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ قدرت کا نظام ہے اور یہ آپ دیکھیں گے یہ نہیں چل سکتا. جیسے مولا علی کا میں نے ابھی عرض کیا کال کہ یہ جو ناانصافی کا نظام ہے یہ نہیں چل سکتا. یہ حالانکہ کفر کا نظام بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. رسول اللہ کی ذات جو ہیں وہ کفر کے نظام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، مگر انہوں نے اس کی حد تک بھی کہہ دیا کہ وہ تو چل سکتا ہے مگر یہ ناانصافی کا نظام. اور جس ملک میں آپ نے وہ چرچل کا مشہور مقولہ ہے، جب ورلڈ وار میں انہوں نے کہا کہ جی کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، تو انہوں نے کہا دے رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ریاست برطانیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آج تک ریاست برطانیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آج بھی وہ ایک مضبوط ریاست کے طور پر کھڑی ہے اور وہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں. تو ہمارے ہاں تو جوڈیشل سسٹم کو ہی ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو ایک جو ہے وہ انتظامیہ کی یا حکومت کی یا ایگزیکٹو کی باندھی بنا دیا گیا ہے. تو یہ نہیں چل سکتا. یہ عوام کھڑے ڈیفینیٹلی ہوں گے انشاءاللہ، یہ کیونکہ یہ جو نیچر ہے وہ بیلنس کرتی ہے. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا. جو انہوں نے ترمیم کی ہے، یہ نئے قانون بنائے ہیں، یہ دیکھنا آپ. یہ وقت آئے گا کہ عوام جو 25 کروڑ ہے یہ بھی ریئیکٹ کرے گی اور جو جوڈیشری ہے اس کے اندر جو ایماندار ججز ہیں وہ بھی ریئیکٹ کریں گے.